کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگاری کو دیکھتے۔ ان کے اندر اتر کر دیکھو، یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اصل میں استکبار ہے جو سچا طالب علم نہیں بننے دیتا۔ یہ فرشتے اتارے جائیں، خدا بے حجاب ہو جائے، یہی وہ چیز ہے جس کو مختلف زمانوں میں مختلف اسالیب میں مطالبے کے طور پر الحاد، بے دینی، کفر انبیاء کے سامنے رکھتا رہا ہے۔ یعنی اللہ کی اسکیم چونکہ یہی ہے کہ معاملہ حجاب میں رہنا ہے اور انسان کو علم و عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، یہی امتحان ہے۔ تو لوگ جب مطالبہ کرتے ہیں کہ 2 اور 2 4 کی طرح کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، آنکھوں سے دکھا دینا چاہیے، کوئی ایسی نشانی سامنے آنی چاہیے، تو دنیا میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس طریقے سے چل رہا ہے کہ اس میں معجزات پر بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ ورنہ انسان دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، خود انسان ہو، وہ سب معجزہ ہی معجزہ ہے۔ یعنی کسی ایک چیز کا جائزہ لے کر دیکھیے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز، اس میں قوت کا ظہور وہ انسان کو متحیر کر دیتا ہے، لیکن پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ پردہ کیا ہے؟ یعنی ایک قاعدے کے مطابق، ایک علت و معلول کا قانون ہے، اس کے لحاظ سے ایسے جیسے خودکار دنیا چل رہی ہے، یہ سارے معجزات صادر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ حجاب کا پردہ ہے جو ڈال دیا گیا ہے، اور انسان اس میں وہی باتیں کرتا ہے کہ پھر ایسے کیوں نہیں کر دیا، اور ایسے کیوں نہیں کر دیا، اور ہمارے لیے یہ بات یوں واضح کیوں نہیں کر دی۔ تو یہاں بھی دیکھیے وہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری جگہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگاری کو دیکھتے۔ یعنی فرشتے اترتے یا آسمان میں ایک دن خود ذات باری کی جھلک نظر آ جاتی، یعنی وہ ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ اب تم میری فلاں بات مانو اور اس طریقے سے رہو۔ میں نے لکھا ہے خدا کو بے حجاب دیکھنے کا یہ مطالبہ بھی نہایت مغرورانہ ہے۔ یعنی اس میں بھی اگر غور کریں تو استکبار جھلک رہا ہے۔ مدعا یہ ہے کہ کسی کو پیغامبر بنا کر بھیجنے کی بجائے اسے خود سامنے آ کر ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کہ وہ صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی جو اس وقت پیدا کر دی گئی ہے۔ یعنی اگرچہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، چند ہزار لوگ ہیں، لیکن اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان چند 100 یا چند ہزار لوگوں ہی میں انسان کے تمام رویوں کے نظائر موجود ہیں۔ یعنی انسان ویسا کا ویسا ہی ہے، اربوں کی تعداد میں ہونے پر بھی وہ اسی طریقے سے ان رویوں کا اظہار کرتا ہے، اعتراضات وہی، سوالات وہی، اور اس میں جو ذہنیت کار فرما ہے وہ بھی ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ حجاب کیوں ہے، یہ پردہ کیوں ہے۔ ہمارے سامنے ہر چیز بے نقاب ہو جانی چاہیے۔ آثار و صفات کے لحاظ سے خدا بے نقاب پھر رہا ہے ہمارے دائیں بائیں، لیکن انسان اس طرح کے مطالبات کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم براہ راست اپنے پروردگار ہی کو دیکھتے۔ تبصرہ کیا اس پر کہ لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، ان کے اندر اتر کر دیکھو، یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں۔ یہ اصل میں استکبار ہے جو سچا طالب علم نہیں بننے دیتا، جو یہ سجھاتا ہے کہ تم اس علم و عقل کے ساتھ اور کسی کی بات مان لو۔ ہمارے بر صغیر کے ایک بڑے رہنما نے اپنی سرگزشت لکھی ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ کیا رکاوٹ ہے کہ میں نے الحاد کو اختیار کیا ہے اور کسی پیغمبر کو ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہو سکا۔ تو خود اپنے قلم سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ میرے لیے باور کرنا ہی بہت مشکل ہے کہ اپنے جیسے کسی انسان کو یہ حیثیت دے دی جائے کہ اب اس سے اختلاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر اندر اتر کر دیکھیں تو استکبار ہے طبیعت کا جو ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اپنے جی میں بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں، لقد استکبروا فی انفسہم
وَأَتَوْا عُتُوًّا کبیرہ، اور اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے ان کے مطالبات میں جو گھمنڈ چھپا ہوا تھا، یہ قرآن نے اس پر ضرب لگائی ہے، یعنی وہ زبان سے تو اس طرح کے سوالات کی صورت میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے تھے، لیکن اندر اتر کر دیکھیے تو وہی گھمنڈ، وہی استکبار، وہی غرور، وہی اپنی ذات پر غیر معمولی اعتماد ہے جو انہیں اس طرح کے سوالات پر آمادہ کر رہا تھا، اور اسی کو قرآن مجید سرکشی سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ سرکشی ہے جو معاشرت کے دائرے میں ہو تو ہمارے دین میں سب سے بڑا جرم ہے، سیاست کے دائرے میں ہو تو اس کے لیے سب سے سخت سزائیں سورہ مائدہ میں بیان کی گئی ہیں، اور یہ دین کے دائرے میں ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ فرمایا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو سکتا ہے، اس رویے کے حاملین جنت کا دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ خیر یہاں تو یہ فرشتوں کا اور اللہ کو براہ راست دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے بھی سامنے ہوں گے اور ذات باری بھی، یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے۔ یعنی یہاں تو ہم نے ایک حجاب ہے جس کے اندر رکھ کر امتحان برپا کر رکھا ہے، لیکن جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، یعنی وہ دن ان کے لیے کسی اچھی خبر کا دن نہیں ہوگا، پھر اس میں پے در پے ملامت ہوگی، لعنت ہوگی، مذمت ہوگی، اور آگے انجام نظر آ رہا ہوگا۔ لا بشرا یومئذ للمجرمین، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی اس وقت فرشتوں کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ان کو اس دن دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، یہ ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہ ان کو دیکھ کر چیخ اٹھیں گے کہ پناہ پناہ، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ہی چیز ہے جس کی طرف انسان کی نگاہ پڑے گی کہ اچھا حقیقت تو سامنے آ گئی، ہم نے جس کو جھٹلایا تھا وہ تو سب کچھ اسی طرح حقیقت بن گیا ہے۔ تو آدمی اپنے بچاؤ کی جو ایک نفسیات رکھتا ہے اس کے لحاظ سے فوراً جس چیز کی طرف متوجہ ہوگا وہ یہ کہ نیکیاں تو میں نے بھی کچھ کی ہوئی ہیں، اچھے عمل بھی کیے ہوئے ہیں، تو کیا بعید ہے کہ میری وہ نیکیاں، وہ اچھے اعمال جو انسان فطری طور پر کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جو ایک حادثہ اخلاقی ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو بہت سے نیکی کے کام ملحدین بھی کرتے ہیں، خدا سے سرکشی اختیار کرنے والے بھی کرتے ہیں، تو اس میں پھر ایک حوصلے کی چیز بنے گی حقیقت کو دیکھ کر کہ شاید آج ان کی کوئی قدر و قیمت یہاں ہو جائے، اس کو بیان کیا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور انہوں نے جو عمل بھی کیے ہوں گے ہم ان کی طرف بڑھیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ حَبًّا مَّنثُورًا، اور انہیں لے کر اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی بے معنی کر دیں گے، کوئی چیز بھی وہاں پہ اپنا وزن نہیں رکھے گی، سارے تصورات بالکل ختم ہو جائیں گے، اور ہمارے ساتھ سرکشی اختیار کر کے جو نیکی اور خیر کے کام بھی کیے ہیں وہ بھی خاک بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔